مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرات گرامی، انسانی زندگی میں دو رویے ازل سے جاری ہیں اور ان دونوں رویوں میں کشمکش بھی ازل سے جاری ہے. اگر اچھائی ہے تو ساتھ برائی بھی ہے، اگر حسن اور خوبصورتی ہے تو بدصورتی بھی ہے، اگر دولت ہے تو غربت بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے. یہ مسلسل ایک رویہ ہے، جو کشمکش ہے، جو چلتی آ رہی ہے اور اسی کے تحت سارا نظام کائنات آباد ہے. اور یہی رنگینی بھی ہے کائنات کی، خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ یکسانیت ہو تو انسان جلدی اکتا جاتا ہے، لیکن یہ جو کشمکش ہے اس سے دلچسپ بناتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. نیکی اور بدی کی کشمکش پہلے وجود کی تخلیق سے ہی سامنے آ گئی تھی. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو پہلی جو ان کی مخالفت کی گئی وہ شیطان کی، ابلیس کی طرف سے کی گئی. اور یوں یہ نیکی اور بدی کا جھگڑا ایسا چلا کہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. قرآن مجید نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، خاص طور پر سورہ بقرہ میں، تو کہا جب ہم نے ان سے کہا کہ زمین پر چلے جاؤ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حضرت حوا بھی، اور شیطان سے بھی کہا کہ تم بھی نیچے اتر جاؤ، تو وہاں ایک جملہ قرآن نے بولا کہ آج کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو. یعنی پہلے دن سے جب زمین پر اتارا گیا تو دشمنی کا اعلان کر دیا گیا. اور یہ نہیں کہا یہ چھپا ہوا دشمن ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان واضح دشمن ہے. انسان کو ورگلانے کے لیے، اسے راہ راست سے ہٹانے کے لیے، اسے نیکی سے پیچھے بھگانے کے لیے وہ ہر وقت اپنی کاوشیں کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. وہ بدی کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑے نیک کے اندر خود نمائی پیدا کر کے اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ مسلسل جو عمل ہے وہ جاری ہے. اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور آپ کی جو چہرے کی روشنی ہے وہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف بولہبی بھی موجود ہے. اگر آپ کے ماننے والوں میں ابو بکر بھی ہیں تو آپ کی مخالفت کرنے والوں میں ابو الحکم ابو جہل بھی ہے. یہ ازل سے جاری ہے اور جاری رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود جو انتہائی شرافت کا پیکر، کہ جن کے بارے میں ہم ہی نہیں آج تک جس نے بھی آپ کی سیرت پر لکھا ہے، وہ خواہ آپ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، اس بات کا اعتراف برملا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خیر کا وجود تھا. اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے خیر تھے، کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا، نقصان نہیں دیا، دغا نہیں کیا، کسی سے بے وفائی نہیں کی. جو بھی برائیاں سوچی جا سکتی ہیں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے کبھی سرزد نہیں ہوئی. اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا وجود جسے مکہ امین اور صادق کہہ کے پکارتا تھا، لوگ عزت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے مطالبہ کیا تھا؟ سوچئے تو صحیح، غور کیجئے. کبھی آپ نے ان سے اقتدار نہیں مانگا، آپ نے ان سے دولت نہیں مانگی، آپ نے ان سے جائیداد نہیں مانگی، آپ نے ان سے کوئی محلات نہیں طلب کیے، کوئی دنیاوی اسباب ان سے نہیں مانگا. فقط اتنا کہا کہ تم سجدے کرتے ہو، خدا مانتے ہو ان بتوں کو، یہ جھوٹے ہیں، اس خدا کے پاس آ جاؤ جس نے سب کو پیدا کیا. فقط اتنا آپ نے پیغام دیا. پورا معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، دشمنی کی انتہا کو پہنچ گیا. وہ ایک وجود جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگی، ظلم ہونے لگے. آپ کی ذات ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں پر بھی یہی ہونے لگا. مکے کے 13 سالہ دور کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے گزارا. سارا دن آپ پر ظلم، کوئی آواز کس رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے. مسلسل ایک رکاوٹ آپ کے راستے میں رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں ہیں، دبے نہیں ہیں، بلکہ یہ نیکی کا مرکز اپنے منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا. کتنے لالچ دیے. یہ روایت تو بڑی مشہور آپ نے سنی کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، انہیں دھمکی بھی دی کہ بھتیجے کو سمجھاؤ. حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ان سے کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سارے مکے سے لڑ نہیں سکتا، کچھ دیر کے لیے یہ کام چھوڑ دو. تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا چچا سنو، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے پر چاند اور قدموں میں دنیا کی دولت کے ڈھیر بھی لگا دیں تو میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. فرمایا میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا، جس مشن کے خاطر آیا ہوں میں وہ جاری رکھوں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ مسلسل عمل رہا. آخر 13 سال کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، 300 میل دور جا کر آباد ہو گئے مدینہ میں. اور یہ ذہن میں رکھیے 300 میل آج کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں لگتے، کہ بہترین سواریاں ہیں، راستے صاف ستھرے ہیں، لمحوں میں پہنچا جاتا ہے. ذرا اس دور کو ذہن میں رکھیے گا جب پیدل یا اونٹ پر سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، پہاڑوں پر سے جانا پڑتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں 300 میل کا سفر کئی دنوں میں طے ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے. اتنے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے، لیکن بدی کو سکون نہیں ملا. بدی نے وہاں تک پیچھا کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، حملے کیے، بدر میں میدان میں آ گئے، مدینہ کی ریاست کو تباہ کرنا چاہا. اپنے خمار میں نکلے کہ ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. لیکن بدر کے میدان نے جو نقشہ پیش کیا، جو نتیجہ اس نے دکھایا، 70 بڑے بڑے نامی ان کے سردار اس جنگ میں مارے گئے. اور تو اور جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، وہ پہلے ہی مارکے میں اس کا کام تمام ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ عتبہ، شیبہ، ولید، جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب اب اس میں ہلاک ہو گئے. برداشت نہیں کر سکے، مسلمانوں کی جرأت کا سامنا نہیں کر سکے. مسلمانوں کے جو کردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو سرشاری تھی، اس نے پرواہ نہیں کی کہ ہتھیار ہے یا نہیں ہے، لڑ پڑے اور ان کو شکست دی. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کیے دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ، کہ بدر کا مارکا ہوا. وہ شکست کھا کر مکہ واپس گیا، 70 لاشیں اٹھا کر گئے، زخمی بہت سے تھے. مکے میں کوہرام مچا، بہت انتشار ہوا، بڑا انتقام کی آگ میں جلنے لگے. ہندا جس کا باپ، بیٹا اور بھائی 2-3 گھر کے افراد اس میں مارے گئے تھے، اس نے تو آگ لگا دی. گھر گھر جا کر اس نے مردوں کو کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی کہ نکلو میدان میں. یہاں تک آتا ہے کہ بعض کو اس نے، جنہوں نے ذرا کہا کہ بعد میں دیکھیں گے، اپنی چوڑیاں اتار کر ان کی طرف پھینکی کہ پھر تم چوڑیاں پہن لو، تم مرد نہیں ہو کہ میدان میں نکلنے سے ڈرتے ہو. نکل آئے پھر وہ. اگلے ہی سال 3 ہجری میں، ابھی 1 سال بدر کی جنگ کو نہیں گزرا، اگلے ہی سال شوال کے مہینے میں 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کے لیے پھر نکل آیا. حضرات گرامی، دین آسان نہیں ہے.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آج ہمیں پہنچایا ہے، آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، اس میں کتنوں کا خون شامل ہے، کتنوں کی قربانیاں شامل ہیں. اور وہ لوگ اولین جو میدان میں نکلنے والے ہیں، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، دنیا کبھی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. بڑے بڑے مجاہد آئیں گے، بڑے بڑے جری آئیں گے، بہادر آئیں گے، لیکن صحابہ اکرام کی جرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی جانثاری کے برابر نہیں آ سکتے کہ جب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا ایک چھڑی کو پکڑ کر میدان میں نکل آئے. جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تلوار کا سامنا کرنے کے لیے نکل آیا ہے. موسم نہیں دیکھا، سفر نہیں دیکھا. بدر کی جنگ میں مدینہ سے بدر 70 کلومیٹر 70 کوس کا فاصلہ تھا. آج بھی جو جاتے ہیں زائرین 1.5 سے 2 گھنٹے گاڑی پر لگتے ہیں. 70 کوس کا فاصلہ تھا اور سواریاں کتنی تھی. روایت آتی ہے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کی جو ہے وہ سواری باندھی گئی تھی کہ باری باری بیٹھ کر آگے جاؤ. کوئی پیدل چل رہے ہیں، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، وہ اترتا ہے. یہ کیفیت ہے. لیکن کسی نے بھی انکار نہیں کیا. میدان میں نکلے ہیں اور دشمن کا یوں مقابلہ کیا کہ اس کے دانت کھٹے کیے، لیکن وہ پھر حملہ کرنے کے لیے آ گیا. احد کی جنگ شوال کا مہینہ جو ابھی مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 15 تاریخ کو یہ مارکا ہوا ہے. دوسرا مارکا، دوسرا غزوہ، جسے غزوہ احد کے نام سے تاریخ جانتی ہے. پہلے بدر میں 1000 کافر آئے تھے، اب 3000 آئے ہیں. تعداد بڑھ گئی آگے سے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے. روایات بہت ساری ہیں کہ آپ کا ارادہ اندر ہی رہ کر لڑنے کا تھا. صحابہ کے، نوجوانوں کے جوش کو دیکھ کر آپ نے کہا چلو باہر نکلتے ہیں. نکلے مدینہ سے. 1000 افراد آپ کے ساتھ تھے. 1000. اور ابھی تاریخ کہتی مدینہ کی حدود چھوڑی نہیں تھی کہ عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، آپ باہر جا رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. 300 افراد کو لے کر 1000 کا لشکر نکلا ہو، 300 ساتھ چھوڑ دیں، 1/3 تو گیا اس میں سے. فوج کا حوصلہ کتنا اس میں ٹوٹ سکتا ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام کی عظمتوں کے. ایک ایک صحابی میدان میں، کہاں ہم تعداد میں تھوڑے سے ہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار. پرواہ نہیں کی ہے. 700 افراد کے ساتھ میرے نبی احد میں پہنچے ہیں. مدینہ سے احد 3 میل کا فاصلہ ہے. وہاں پر پہنچے، پہاڑ ہے، اس کے دامن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو کہا یہاں ڈیرے لگا دو. پیچھے پہاڑ ہے، سامنے میدان ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے. اس پہاڑ کے درمیان میں ایک درہ آتا ہے، راستہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ 50 تیر انداز لے لو اور اس درے پر کھڑے ہو جاؤ. کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے. جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے. انہوں نے کہا بالکل حاضر ہے ہم. جنگ ہوئی، مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، اتنی جرت کے ساتھ لڑے. روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ کے دن اپنی تلوار آپ نے پکڑی ہوئی تھی، میدان میں فضا میں لہرائی، فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا. بڑے بڑے صحابہ اکرام آئے، حضرت زبیر بن العوام بھی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حق ادا کروں. فرمایا نہیں، آپ نے پیچھے کر لی. حضرت ابو دجانہ نکلے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے. ما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ دشمن کی گردنیں کاٹتی رہے، اتنی کاٹے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حق ادا کروں، میں تیار ہوں. میرے سرکار نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی. اور ابو دجانہ کون ہیں، کس شان سے نکلے. تاریخ کہتی ہے حضرت ابو دجانہ کے پاس ایک سرخ رنگ کا رومال ہوتا تھا جسے اصابت الموت کہا جاتا تھا. سرخ رنگ کا رومال. کہتے جب کوئی سخت قسم کا مارکا ہوتا حضرت ابو دجانہ وہ اپنے سر پر باندھ لیتے
تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا کہ آج دشمن کی خیر نہیں. آج ابو دجانہ جلال میں ہیں, آج کوئی بھی مقابلے پر آئے گا اسے کاٹ کر رکھ دیں گے. انہوں نے وہ رومال باندھا جیب سے نکال کر اور بڑے فخر سے اترا کر قدم اٹھا کر چلنے لگے. میرے سرکار دیکھ رہے ہیں. صحابہ سے کہا سنو, یہ جس چال سے ابو دجانہ جا رہا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن رب کو آج یہ بھی چال پسند ہے. میں آج ابو دجانہ کی یہ چال رب کو پسند ہے کہ وہ اپنے نبی کی محبت میں جا رہا ہے. میں آج پسند ہے. اترا کر چلنا اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن آج ابو دجانہ کے لیے سرکار نے قانون بدل کر رکھ دیا. فرمایا میں ہی نہیں, میرا رب بھی اسے پسند کر رہا ہے. اور حضرت ابو دجانہ لڑے ہیں. حضرت زبیر سے پوچھ لیجئے, حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لیجئے. وہ کہتے ہیں پھر نکلے میدان میں, وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے جس طرف بھی گئے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے, کاٹتے چلے گئے. اتنے کاٹے کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا. کہتے ہیں حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی, سپہ سالار ہیں حضرت ابو سفیان اس جنگ کے, دشمن کی فوج کے, وہ بڑے اکسا رہی تھی, آگے بڑھ کر کافروں کو اکسا رہی تھی کہ لڑو, نکلو میدان میں. بڑے غصے میں جوش میں گیت پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی. جب آپ نے دیکھا تو تلوار پیچھے کھینچ لی, واپس کھینچ لی. کہتے میں نے بعد میں پوچھا کہ ابو دجانہ تم نے ہندا کو چھوڑ کیوں دیا؟ وہ تو سب سے زیادہ دشمن کو اکسا رہی تھی کہ مارو مسلمانوں کو. تو کیا جواب دیا میرے نبی کے جانثار نے؟ یہ ہے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار وجود یہ ہے. کہا سنو یہ تلوار میرے رسول کی ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے نبی کی تلوار کسی عورت پر اٹھ جائے, اور عورت بھی وہ کہ جس وقت اس کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہو, بے بس ہو اس پر, نبی کی تلوار اٹھے مجھے غیرت آئی, میں نے اچھا نہیں لگا. ایک اخلاق بھی بتا دیا کہ نبی کی تلوار کا حق یوں ادا کیا جاتا ہے, یوں اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. لڑے صحابہ کرام. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, بھی میں جنگ شروع ہونے والی تھی, تو حضرت عبداللہ بن جہش میرے پاس آئے. یہ حضرت امیر حمزہ کے بھانجے لگتے ہیں. میرے پاس آئے اور کہا سعد ابھی جنگ شروع ہونے لگی ہے, آؤ دعا مانگتے ہیں, آج کے دن کے لیے دعا مانگتے ہیں. میں دعا کروں گا تم آمین کہنا, پھر تم دعا مانگنا میں آمین کہوں گا. کہا بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہم پہاڑ کے اوٹ میں ہو کر دعا مانگنے لگے. حضرت سعد کہتے پہلے دعا میں نے مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ مجھے حوصلہ دے, اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ دے, ان کا سب سے بہادر انسان میرے سامنے آئے, میں اس کا مقابلہ کروں, وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں, اور آخر میں اس کا سر کاٹ دوں اور اس کا سارا اسباب چھین لوں اس سے. تو حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. کہا عبداللہ اب تم دعا مانگو. حضرت عبداللہ کی دعا سنیے. حضرات گرامی, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے کیا وجود تھے وہ میرے نبی کے دیوانے. حضرت عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ مجھے حوصلہ اور طاقت بخش, میں میدان میں جاؤں, جو دشمن کا سب سے بڑا پہلوان ہے, بہادر ہے, وہ میرے مقابلے پر آئے, مجھ پر حملہ کرے, میں اس کا مقابلہ کروں, آخر وہ مجھے قتل کر دے, مجھ پر غالب آ جائے, مار دے مجھے, میرے ناک اور کان کو کاٹ دے, اور کل قیامت کے روز میں اسی حالت میں تیرے حضور پیش ہوں, اور تو پوچھے, یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت عبداللہ, یا اللہ تو پوچھے اے عبداللہ یہ تیری حالت کس لیے ہوئی, تو میں وہاں پر کہوں فی کا و فی رسول کا, اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی محبت میں یہ حشر ہوا ہے. اور اللہ تو فرمائے اس میدان میں حشر میں تو کہے کہ اے عبداللہ تو سچ کہتا ہے. حضرت سعد کہتے میں نے آمین کہا, اور کہتے یہی ہوا. اور بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑی حسرت سے کہا کہ لوگوں عبداللہ کی دعا مجھ سے بہت اچھی دعا تھی, بہت بدرجہ بہتر دعا مانگی تھی حضرت عبداللہ بن جہش نے. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اکٹھا دفن کیا گیا, ایک ہی قبر میں ان کو دفن کیا گیا تھا. تو وہ دشمن بھاگا, میدان چھوڑا, نکلے, تو وہ جو تیر انداز بیٹھے تھے ان میں سے اکثر نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے, درہ چھوڑ دیا,
खाली कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मैंने बड़ा रोका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं मिला। उन्होंने कहा फतह हो गई, अब कामयाबी हो गई, दुश्मन मैदान छोड़ रहा है, हम भी जाकर माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी दुश्मन की तरफ से आए थे, दुश्मन ने 3 हिस्से किए थे लश्कर के, एक हिस्से के वो सिपा सालार थे, उन्होंने देखा कि दर्रा खाली है, घूमकर पहाड़ के पीछे से आए और पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इतना जोर का हमला हुआ कि मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जब इधर से हमला हुआ तो वो जो काफिर भाग रहे थे वो फिर पलट आए। अब दरमियान में मुसलमान हैं, इधर भी काफिर हैं, इधर भी काफिर हैं, शदीद जंग हुई। 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनमें कौन कौन शहीद हुआ है? हजरत मसअब बिन उमैर, वो जवान जिनके बारे में जब उनकी शहादत हुई तो ओहद में ये अफवाह फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, शबाहत मिलती थी, शक्ल मिलती थी, वो शहीद हुए। कौन थे? हजरत मसअब बिन उमैर, जिनके बारे में अलम उनको दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग के दिन सुबह बुलाया, फरमाया आज मेरे लश्कर का अलम मसअब बिन उमैर के हाथ में होगा। और जंग में अलम को बुलंद रखना इस बात की अलामत होती थी कि अभी फौज लड़ रही है। अगर अलम गिर जाता तो इसका माना यह होता था कि शिकस्त हो गई है। हजरत मसअब बिन उमैर कहते हैं जब शहादत हुई 40 साल की उम्र थी अभी, खूबसूरत जवान मसअब बिन उमैर, पकड़ा हुआ है अलम, काफिरों ने सारा जोर आप पर लगा दिया। एक काफिर ने पीछे से हमला किया, आपका दायां हाथ काट दिया। आपने फौरन अलम को बाएं हाथ में पकड़ लिया, नीचे नहीं जाने दिया, उन्होंने आपका बायां हाथ भी काट दिया। मेरे नबी के उस शाख पर कुर्बान जाएं, कायनात सारी उनके कदमों पर निसार। हजरत मसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं के साथ अलम को अपने सीने से लगा लिया, नीचे नहीं आने दिया। दुश्मन ने शदीद हमला किया, आपकी शहादत हुई तो मौला अली ने बढ़कर अलम उठा लिया। जब जंग के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के लिए तशरीफ़ लाए, हजरत मसअब बिन उमैर की लाश पर खड़े हो गए। रात ग्रामी सोचिए तो सही, मेरे सरकार जिसके बारे में जुमले कह रहे हैं वो कोई मामूली वजूद तो नहीं हो सकता। खड़े हो गए और फरमाया लोगों जानते हो ये मसअब कौन है? आंखों में आंसू है मेरी सरकार के। कहा जानते हो ये मसअब कौन है? कहा ये मक्के का सबसे खूबसूरत जवान था, ये जो लिबास सुबह पहनता शाम को उसकी नौबत नहीं आती थी, शाम को नया लिबास पहनता था। इतना अमीर था कि सुबह लिबास और है, शाम को और है, और दोबारा जरूरत नहीं पड़ती थी इतने लिबास। और फरमाया जिस रास्ते से मेरा मसअब गुजरता था रास्ते महकते थे कि खुशबू में पूरी ऊपर बोतल उंडेली होती थी। इतना बांकपन था उन पर। लेकिन आज क्या हालत थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर हजरत मसअब के पास थी, फकत एक चादर। साहबा कहते हैं जब आपकी लाश पर वो चादर डालने की कोशिश की, अगर सर डांपते हैं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव डांपते हैं तो सर नंगा होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा लोगों सुनो, मसअब का ये जो हालत हुई है, ये इसकी जो कैफियत है, ये किसी और वजह से नहीं, मेरी मोहब्बत में हुई। सोचिए जिसकी मोहब्बत की गवाही सरकार खुद दे रहे हैं, कितना बड़ा मुकाम है हजरत मसअब बिन उमैर का। फरमाया किसी और वजह से नहीं, अरे मेरी मोहब्बत में दुनिया को छोड़ दिया है। ये कैफियत मोहब्बत रसूल की वजह से हुई है, और गवाही भी रसूल अकरम दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी के चचा। कौन हमजा? हम जानते नहीं है इतना, पूछिए ज़रा तारीख से कि कौन हमजा। तारीख कहती है मक्के की ज़मीन है, दाखिली दरवाज़ा है, एक औरत खड़ी दूर सहरा की तरफ देख रही है, जैसे किसी का इंतज़ार हो, कोई आने वाला है उसके इंतज़ार में खड़ी है, और लिबास और वज़ा कता से बांदी लगती है, नौकरानी लगती है, कनीज़ लगती है। थोड़ी देर के बाद एक जवान शाह सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ रहा है, वो उसके करीब आया तो घोड़ा रोक लिया। उसने कहा सवैबा इधर क्यों खड़ी हो? उसने कहा तुम्हें इससे क्या, जाओ तुम शिकार खेलो, अपनी लाबाली तबीयत से जो मर्जी करो, तुम्हें क्या गरज के यहाँ मक्के में क्या हो गया? पूछा क्या हुआ आज? कहा आज तेरे भतीजे को अबू जाहल ने बहुत सख्त कहा है, बहुत बुरा भला कहा है, इतना बुरा भला कि मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन तुझे क्या, जाओ खेलो तुम शिकार करो।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، سردار مکہ کے بیٹے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، ہاشمی جلال چہرے پر آیا، گھر نہیں گئے، سیدھے حرم میں آ گئے۔ اسے پوچھا ابو جہل ہے کہاں؟ کہاں حرم میں بیٹھا ہے۔ سیدھے حرم میں آئے، ابو جہل درمیان میں، کافروں کے درمیان میں بیٹھا ہے، جمگٹا لگا ہے، اور وہ اپنی آج کی کارستانیاں بتا رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، یوں تنگ کیا، اپنے کارنامے سنا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ سیدھے گئے، کمان ہاتھ میں تھی، روایت کہتی کہ ابو جہل کو گریبان سے پکڑا، کمان گھما کر اس کے سر پر ماری، خون کا فوارہ پھوٹا، کھینچ کر باہر لے آئے، اور ایک جملہ کہا کہ اگر آج کے بعد میرے بیٹے کی طرف تو، میرے بھتیجے کی طرف تو نے نظر اٹھائی تو تیرے اس جسم کے اندر میں شتر کی لید بھر دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا۔ روایت کہتی ہے ابو جہل نے دوسرا سانس ہی نہیں لیا، یوں دب کر بیٹھ گیا کہ جیسے مر گیا ہو، کہ کہتے ہیں اس سے خطرہ پیدا ہو گیا اگر ذرا سی جنبش کی تو حضرت حمزہ قتل کر دیں گے، اتنا خوف زدہ ہوا۔ حضرت حمزہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بھتیجے کے پاس، کہ آج میں نے بدلہ لیا ہے، جا کر کہا بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا، مارا ہے اسے۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ بدلہ لینے پر میرے سرکار خوش نہیں ہوئے، کہا چچا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی تب ہوگی جب تم کلمہ پڑھ لو گے، جب تم کلمہ پڑھو گے مجھے تب خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ نے وہیں پر کلمہ پڑھا، وہ حمزہ کہ مدینہ میں جب بھی کسی کے ہاں بچہ ہوتا، ولادت ہوتی، روایت کتنی اس بارے میں ہیں، لوگ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ فرماتے جو دل کرتا ہے رکھ لو، اچھا سا نام رکھ لو۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، تو میرے سرکار کا جواب سنیے، آپ کہتے سنو مجھے تو حمزہ نام سے محبت ہے، اگر وہ رکھ لو تو بہت اچھی بات۔ اتنا پیار تھا حضرت حمزہ سے، اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، میرا حمزہ وہ ہے کہ عرش پر، آسمانوں پر اسے اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہہ کے بلایا جاتا، اس کا نام اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، یہ نام عرش پر اس کا مشہور ہے۔ وہ حضرت حمزہ میدان میں نکلے، تاریخ کہتی ہے کہ 30 سے زیادہ کافروں کو قتل کیا انہوں نے، جدھر بھی گئے مارتے چلے گئے۔ آخر وہ وحشی جسے آپ کے پیچھے لگایا گیا تھا، جبیر بن مطعم ایک کافر تھے جس کا چچا بدر میں ہلاک ہو گیا تھا، یہ اس کے غلام تھے، اس نے کہا تھا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارو تو میں اپنے چچا کا بدلہ پورا کر لوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور وحشی وہ کہتے ہیں کہ خنجر چلانے کا ماہر تھا، نشانہ باز تھا، اس نے تاک کر آپ کے جسم پر خنجر مارا، اور ایسا دوداری خنجر تھا کہ مار کے واپس کھینچا تو ساری آنتڑیاں کٹ گئیں، خون نکلا، اور اس نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ واشی کہتا ہے میں نے آپ کی لاش کو دیکھا تو آپ کے کچھ اعضاء کاٹے اور ہندا کو جا کر پیش کیے کہ یہ میں نے بدلہ لیا تیرے باپ کا۔ اس نے چبانے کی کوشش کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، روایت کہتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کی لاش پر آئے، چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، سرکار برداشت نہیں کر سکے، آپ دیدہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ لوگوں میری پھوپھی بھی جنگ میں ساتھ آئی ہے، حضرت صفیہ، انہیں قریب نہ آنے دینا کہ بھائی کی لاش کو دیکھ نہیں سکے۔ جس طرح ظلم ہوا ہے، لوگوں نے جا کر حضرت صفیہ سے کہا کہ سرکار نے منع کیا کہ تم بھائی کی لاش پر نہیں جاؤ گی۔ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی کی پھوپھی ہے، کہا جا کر میرے بھتیجے سے کہہ دو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، میں بھی سردار مکہ کی بیٹی ہوں، حمزہ کی ہمشیرہ ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ جس حوصلے کے ساتھ، جس صبر کے ساتھ وہ بائی کی لاش پر کھڑی ہوئی ہیں، یہ تاریخی ایک گواہ ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے واقعات ہیں اس جنگ میں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں
کہ جب کفر نے جلکار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاروں طرف سے گھیر لیا، حضرت طلحہ سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے سامنے تیر پھیلا دیے اور چن چن کر جو بھی قریب آتا اسے مارتے چلے گئے۔ کہتے ہیں ہم نے بعد میں دیکھا 70 زخم ان کے جسم پر آئے تھے، 70 زخم، اور سرکار سے کیا فرماتے تھے؟ آگے کھڑے، یا رسول اللہ آپ نے اوپر سر نہیں اٹھانا، میرا جسم حاضر ہے، کہیں آپ کو گزند نہ پہنچ جائے، کہیں آپ کو تکلیف نہ آ جائے۔ یہ کیفیت، یہ محبت رسول میں دیوانے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ پڑھیے کبھی احد کے واقعات، صحابہ کے وہ کارنامے، انسان دم بخود رہ جاتا ہے کہ ایک انسان یوں بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کر سکتا ہے۔ حضرت زبیر بن العوام کو پڑھ لیجیے، ایک ایک نے آپ پر اپنی جان کو نثار کیا ہے۔ جب آپ پر پتھر مارا گیا، آپ کی روایت کہتی ہے آپ کے رخسار پر لگا، خود پہنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا خود تھا، اس کی زنجیریاں، پتھر اتنے زور سے لگا کہ اس کی 2 لڑیاں جو تھیں آپ کے رخسار میں چبھ گئیں، اندر کھب گئیں 2 لڑیاں۔ اب نکالنے لگے تو حضرت کلمہ زبیر کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میں نکالتا ہوں۔ ہاتھ سے نہیں نکالنی، اپنی ہونٹوں سے زنجیر کو آہستہ آہستہ کھینچا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک کو کھینچا، دوسری کو کھینچا، جب دونوں لڑیاں باہر نکالی تو سرکار کے رخسار سے خون رسنے لگ گیا، خون بہنے لگا۔ اب اس کو روکنے کا انتظام صحابہ کا کیا تھا؟ حضرات گرامی قربان جائیں ان کی عظمتوں کے، رب ایسے ہی قصیدے قرآن میں بیان نہیں کر رہا، رب اپنی رضا صحابہ پر یوں ہی تو نہیں دے رہا۔ نمازیں پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن جان نثار کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت سنان، حضرت ابو سعید خدری کے والد وہ وہاں پر موجود تھے، جب دیکھا خون نکل رہا ہے تیزی سے آگے بڑھے، سب کو پیچھے کر دیا، اپنے ہونٹ میرے نبی کے رخسار پر اس جگہ پر رکھ دیے جہاں سے خون بہ رہا تھا اور خون چوسنا شروع کر دیا، خون چوسنا شروع کر دیا۔ میرے سرکار نے بڑے پیار سے کہا سنان کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خون چوس رہا ہوں، جو بہ رہا ہے اسے میں پی رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ منع نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا کہ خون حرام ہے، شریعت میں خون حرام ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سنو، اس لمحے میرے سرکار نے کہا سنو، جس کے خون سے میرا خون شامل ہو گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، جنت کی بشارت دے دی، فرمایا اس پر دوزخ حرام ہو گئی ہے۔ ارے جس نبی کا خون لوگوں کو جنت بخش رہا ہے، صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے کہ اس خون کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اسے پی کر اپنے اندر اتار لیا۔ یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجود کا جو بھی، ارے وہ تو آپ کے لاب دہن کو زمین پر پھینکنے نہیں دیتے تھے، آپ کا لاب دہن زمین پر نہیں جاتا تھا۔ ارے وہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لاب، صحابہ اکرام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی فلاں بستی میں ایک کنواں ہے جو کھارا ہے اور وہاں میٹھے پانی کا اور کنواں کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس پر، خود چل کر تشریف لے کر گئے کنویں پر، کھڑے ہو گئے۔ کیا انتظام کیا میرے سرکار نے؟ قربان جائیں، آپ نے کوئی اور انتظام نہیں کیا، اپنا لاب دہن کنویں میں پھینک دیا، اور صحابہ کہتے ہیں اس دن سے اس کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہوا کہ کبھی شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوا۔ تو فرمایا سنان تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ ایک ایک صحابی نے قربانی، ہمارا ایک خاتون ہے، وہ کہتی میں مشکیزے کے ساتھ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، جب خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر نے حملہ کر دیا ہے، کہتی میں سب کو چھوڑ کر، مشکیزہ چھوڑ کر، تلوار ہاتھ میں لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی، جو بھی دشمن آگے بڑھتا اس پر حملہ کرتی، اس کا بازو کاٹتی، جسم کاٹتی، جو ہو سکتا تھا کیا۔ اور اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ اس کی گواہی کبھی تاریخ پڑھیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایک دن بیٹھے ارشاد فرمایا سنو، احد کے اس دن جب کفر مجھ پر جلغار کر رہا تھا، میں دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے ہمارا ہی نظر آ رہی تھی، کبھی ادھر سے میرا دفاع کر رہی ہے، کبھی ادھر سے میرا دفاع کر رہی ہے، کبھی آگے سے دفاع کر رہی ہے، کبھی پیچھے سے دفاع کر رہی ہے۔ ایک عورت ذات نے اپنا جسم قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرات گرامی ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. کاش ہم ان کے قدموں کی خاک ہی بن جاتے ان صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا, بڑا مسلمانوں پر ایک مشکل لمحہ آیا, لیکن پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا, قوت مجتمع کی, اور پھر یوں جلغار کی کہ کفر میدان چھوڑ کر بھاگا. یہ وہی لمحہ ہے جب مدینہ میں خبر پہنچی نعوذ باللہ کے سرکار شہید ہو گئے. مدینہ سے ایک عورت نکلتی ہے, بوڑھی عورت بھاگی ہوئی آ رہی ہے. راستے میں ایک صحابی ملے, ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, کس حال میں ہیں؟ انہوں نے کہا اماں جان افسوس آپ کا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا چھوڑو سرکار کی خبر دو. آگے بڑھی, دوسرے نے کہا اماں جان افسوس بھائی شہید ہو گیا. فرمایا چھوڑو میرے سرکار کی خبر دو. تیسرے نے کہا یا اماں جان آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, جوان بیٹا. کہا چھوڑو میرے سرکار کی مجھے خبر دو. جب احد کے دامن میں پہنچتی ہے جہاں میرے سرکار جلوہ فرما ہیں, تشریف فرما ہیں, میرے سرکار کے سامنے کھڑی ہو گئی. حضرات اکرامی اس عورت کی عظمت پر قربان, کتنی خوش قسمت اس کی بینائی ہے. میرے سرکار کے سامنے کھڑی ہے, ٹکٹکی باندھ کر میرے سرکار کو دیکھ رہی ہے. 3 جوان اس کے گھر کے شوہر, بھائی اور بیٹا شہید ہو چکے ہیں. لوگوں نے خبر بھی دی ہے, اس نے پرواہ نہیں کی, سامنے کھڑی ہو گئی. میرے سرکار نے بھی افسوس کا اظہار کیا, اماں جان افسوس آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا گیا. تو کیا اس اماں جان نے جواب دیا, کل مصیبت بعدہ جلل, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدہ کا جلل, او کما قال, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ موجود ہیں. کوئی مصیبت نہیں رہتی. آپ کا وجود سب دکھوں کا مداوع کرتا ہے. آپ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک کیا سینکڑوں بھی ہوتے آپ پر قربان کر دیتے. یہ جذبے کہاں سے ملیں گے؟ یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں رہی ہیں. یہ گھروں میں محبت بانٹنے والی وہ مائیں, وہ گود اجڑ گئی ہیں. آج مائیں بچوں کو وہ محبت کا درس نہیں دیتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس وہ مائیں دیتی تھیں. آج وہ جوان بہنیں نہیں رہیں جو ان کے اندر غیرت فاروقی پیدا کرتی تھیں. اس لیے تو ہم زوال کا شکار ہیں. دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو چند لمحے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو دین کے لیے کچھ وقت دینے پر بھی احسان سمجھتے ہیں. ارے انہوں نے تو تن من دن قربان کر دیا تھا. ایک ایک صحابی نے بڑھ بڑھ کر نثار کیا اپنی جانیں, ایک ایک نے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو وہیں احد میں ہی ان کو دفنایا. ہر ہفتے میرے سرکار مدینہ سے چل کر حضرت حمزہ کی قبر پر تشریف لاتے تھے. آج بھی مدینہ کے لوگوں سے پوچھئے, جو مدنی ہیں ان سے پوچھئے, ہر بدھ کی رات حضرت حمزہ کی قبر انور پر میلے کا سما ہوتا ہے. مدینہ جھوم کر آتا ہے. اور ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو, وہ یہ نہیں کہتے حضرت حمزہ کی قبر پر جا رہے ہیں, وہ کہتے گورنر مدینہ کے پاس جا رہے ہیں. آج بھی مدینہ کے گورنر انہیں کہا جاتا ہے. وہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جانے کا دکھ کیا تھا, واپس آئے گھر میں تو ہر گھر سے رونے کی آواز ہے. 70 مسلمان شہید ہیں. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ لوگ سب اپنوں کو رو رہے ہیں, میرے چچا کو کوئی یاد نہیں کر رہا. صحابہ نے سنا, تڑپ گئے, گھروں میں گئے, اپنی عورتوں کو آپ کے گھر میں بھیج دیا کہ جاؤ سرکار کے پاس, حضرت حمزہ کی باتیں کرو, سرکار کے چچا کی باتیں کرو. سارے مل کر آئے اور سرکار کے چچا کی عظمتیں بیان کر لے گا. کتنی شان ہے اس وجود کی, کتنا مقام ہے. لیکن اسلام پر ایسے جوان بھی قربان ہو گئے ہیں, ایسے عظیم وجود بھی. سید الشہداء کہا گیا حضرت حمزہ کو, اسد اللہ کہا گیا. وہ میرے نبی کی محبت میں فریفتہ ہو کر اپنی جان قربان کر گئے. حضرات گرامی, یہ 15 شوال گزری ہے, ان کی شہادت کا دن تھا. ان سارے شہداء کا دن تھا احد میں جو مارکا ہوا. کاش ہمیں اس دن ان کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا. ابھی بھی کچھ نہیں, اپنے گھروں میں جائیے گا, بیٹھ کر ان کا تذکرہ کیجئے گا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یاد کرتے تھے, ہم ان کو یاد کریں گے تو سرکار آج ہم سے خوش ہو جائیں گے. اب آج بھی سرکار خوش ہوں گے کہ میرے چچا کا ذکر ہو رہا ہے.
घरों में तस्करा कीजिएगा। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश का, हज़रत अबू दजाना का, हज़रत तलहा का, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, कितने 70 सहाबा ने वहाँ पर जाम शहादत नोश किया है। अल्लाह ताला उन सहाबा इकराम की अज़मतों में और इजाफ़े फरमाए, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, दीन फ़कत और फ़कत मोहब्बत रसूल का नाम है। जो उनके साथ अपनी निस्बतें कायम कर लेता है, मेरे सरकार उसे ज़मीन से उठाकर अर्श पर बैठा देते हैं। आइए, अगर मोतबर होना चाहते हैं, अगर अजीम होना चाहते हैं, अगर इज़्ज़त वाला होना चाहते हैं, अगर बावकार ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने नबी के कदमों की खाक बनने की कोशिश करें। जो वो कहते हैं वो करें, एक लम्हे की भी ताख़ीर ना करें। हज़रत हंज़ला का मैंने जिक्र नहीं किया, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। जंग हो गई, हज़रत हंज़ला शहीद हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हज़रत हंज़ला शहीद हो गए हैं। तो आपने फरमाया, आसमान और ज़मीन के दरमियान बारिश के कतरे टपक रहे हैं हंज़ला पर। लोग भागे गए, देखा तो हज़रत हंज़ला की लाश एक पहाड़ के दामन में पड़ी है, अकेली साइड पर, और उनके बालों से पानी के कतरे यूं बह रहे हैं जैसे अभी गुस्ल करके आए। लोग भागे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह ये माजरा क्या है? शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता, इन्हें गुस्ल किसने दिया? मुस्कुराए मेरे सरकार, फरमाया लोगों, इसकी आज शादी की पहली रात थी, यह अपनी बीवी के पास था, इधर से जिहाद की आवाज़ आ गई, इन्होंने एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की, इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि मैं गुस्ल कर लेता जो वाजिब हो चुका था, सीधे मैदान में भागे आए और आकर इतनी बहादुरी से लड़े के शहीद हो गए। रब ने कहा कि फरिश्तों भागे जाओ, मेरे नबी के इस दीवाने को तुम गुस्ल दे दो। वो शान है। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा इकराम के तज़किरे आम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك